नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मौलाना इलियास कादरी के हवाले से उनके मरीदों की बहुत सी इस तरह की बातें हैं जो उनसे मंसूब करते हैं उनकी करामात के नाम पर। इसी तरह की एक करामत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिक्र करते हैं कि जब वो इस फ़िरके में थे और मदनी वालों के हवाले से उनके आते जाते रहते थे ये लोग, तो तब उनकी करामत ये मानी जाती थी मौलाना की कि उनकी तस्वीर जो है वो कैमरे में नहीं आती है और उन्होंने कभी तस्वीर नहीं बनवाई थी। इस हवाले से उनके मरीज जो थे उनकी करामत कहते थे और इंजीनियर साहब खुद उस करामत को मानते थे और कहते थे कि कभी हमें गुमान भी नहीं गुजरा था, शक भी नहीं गुजरा था, कभी दिल में एक ख्याल, एक शक शुबा भी नहीं आया था कि ये बात झूठी भी हो सकती है। और उनकी नमाज के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो किस तरह से अब कैमरों के सामने नमाज़ें अदा करते हैं और इस तरह से नमाज अदा करना क्या मायने रखता है। तो आइए सबसे पहले इंजीनियर साहब की वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये मेरा आज दिमाग में अचानक एक सवाल आया कि औलिया अल्लाह तो इतने पहुंचे हुए थे, कोई इन्होंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं छोड़ी है, इनको तो कैमरे की जरूरत ही नहीं रिकॉर्ड करने की। किसी मुरीद को एक शीशा दे दिया होता कि एने 100 साल बाद मेरे मुरीद आन के जदू मेरा पूछण ना कि मैं किवें मुर्दियां नूं जिंदा कीता सी ते ए मेरा ना शीशा दिखा दी, मैं वीडियो नजर आएगी। कर सकते थे ना, चलो आज तो कर सकते हैं ना, चलो अभी मान लें। कुछ भी नहीं, सबका नहीं है, इस तरह पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कदर एफर्ट है। ऐसे हुआ होता तो सर इन्होंने वीडियो बनानी थी, जिन्होंने जाली तस्वीरें बना के तो बाजार में बेच रहे हैं। ओरिजिनल नहीं सर, वो तो बड़ी महंगी बिकनी है सर, ओरिजिनल आनी है, कुछ भी नहीं हो सका। और मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताऊंगा, ये जो बापा जानी है ना मदनी चैनल वाले, जब हम इस जमात में गए ना तो ये कैमरे के बहुत खिलाफ थे। वल्लाह ये चीज़ तवातुर की हद तक थी दावत इस्लामी में कि इलियास कादरी साहब की तस्वीर आती नहीं कैमरे में। क्यों जी, उस्मान मईन जी है ना, ये हद तवातुर को पहुंची हुई उनकी करामत बताई जाती थी नए बंदे को कि वो इतने साहिब करामत हैं कि अगर कोई कैमरा लेके भी जाए, लोग छुप के भी कैमरे लेके गए हैं और वीडियो नहीं आती। और वल्लाह हमें कभी वसवसा भी नहीं आया था कि इतनी बड़ी हमारे साथ कहानी की जा रही है। आज जिस बात का मजाक उड़ा रहे हैं इसके ऊपर वसवसा भी कभी नहीं आया, वसवसा भी नहीं आया, वल्लाह कभी नहीं आया। और कहते हैं कि जी वो जनाब मजबूरन उन्होंने जब हज पे जाना था तो उन्होंने उस वक्त एक तस्वीर खिंचवाई और वो भी उन्होंने कैमरे को इजाजत दी तो तस्वीर कैमरे में आई। और कहते हैं वो भी उन्होंने रोते हुए खिंचवाई कि यार ये मेरा गुनाह कहीं अल्लाह ताला पकड़ना, मैं इसको यानी इस हराम को मैं एज ए लास्ट रिजॉर्ट जैसे खंजीर खाना पड़ता है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सर आज आप देखें, सुबह देखें शाम देखें, वो कैमरे के आगे से नहीं हटते। हत्ता कि मैं तो कहता हूँ, मैं उनके बारे में नहीं बात करता, मैं तो इससे पहले मर जाऊं कि मेरी हर नमाज की जो ओरिजिनल मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, एक तो वो नमाज है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूँ और उसमें मैं जानबूझ के किबला रुख नहीं खड़ा होता, ये चीज़ बताने के लिए कि मेरी ओरिजिनल नमाज नहीं है, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। इसके सिवा मैं आम कोई नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी वीडियो बन रही हो कि मैंने उंगली कैसे उठाई हुई है, मैं पाँव कैसे रख रहा हूँ, तो इससे पहले तो मर जाना चाहिए बंदे को। और उनकी हालत आप देखें, चैनल के ऊपर वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक कैमरा मैन नहीं सर, 3-4 कैमरा मैन। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और एक बंदा आपके सामने आके यूँ कैमरा रख लेता है, एक साइड से आपके ऊपर फिट करता है। तुसी हुण खेत पिट्टी नमाज पढ़नी है कि तुसी हुण यह चीज़ देखनी है कि मेरे को किधरे को उंगली ना गलत हिल जाए, ठीक है, मैं किधरे खुरक ना लवा जरूरत तो ज्यादा जी। सुनने में नमाजा में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने सजदा इस वजह से लंबा कर दिया ना कि उसको कोई देख रहा है, वो रियाकारी में है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। सर हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसको तो छोड़ दें, ये जो हमारी नमाज की रिकॉर्डिंग हुई है, आप में से कई लोग मौजूद थे जब फरहान भाई रिकॉर्डिंग के दौरान जब मैं वो नमाज पढ़ रहा था, ये कैमरा लेके यूं ऊपर आए ना, मेरे ऊपर से हाथ दिखाने के लिए, तो मेरी तो हंसी छूट के मैं गया यार दाद लाए तू कैमरा पा के मेरे के दिखाना यार, मैं 10 तरह जो हाथ बनने बिच के कटना ही। हालांकि मैं उस वक्त ओरिजिनल नमाज नहीं पढ़ रहा था, पूरे प्लान के साथ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवा रहा था, मैं अपनी हंसी रोक भी सकता था, प्रैक्टिकल था ना।
لیکن میں اس وقت نہیں کہا کہ یار یہ کیا تماشا ہے. تو یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح نمازیں پڑھ پڑھ کے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو میں آپ کو دنیاوی طور پہ میں اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں سر, کیا آپ نے نماز پیش کرنی ہے؟ ان کے لیے ہم بس صرف وہی بات کریں گے. حسن بصری تابعی کا قول میں پیش کروں گا. 70 صحابہ کی زیارت کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. اگلے لوگوں سے مراد, جب تابعی کہہ رہا ہو اگلے لوگ, صحابہ, تو سر صحابہ والا دین اڈاپٹ کریں, اہل بیت والا دین اڈاپٹ کریں, یہ ریاکاریاں چھوڑ دیں. اور اس لیول کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ نہیں سب لوگوں کا یہی حال ہے, مطلب آپ کسی طرف چلے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان میں بہت بہتر ہے, میں نے ان کو قریب سے دیکھا, پرہیزگار آدمی ہیں. لیکن اگر آپ مولویوں کے قریب ہوں تو واللہ ان کی نجی محفلوں میں فی البدی یہ گالیاں نکال دیتے ہیں علماء. فی البدی سر, فی البدی ان کی زبان کے اوپر جاری ہوتی ہے عام گفتگو کے اندر. بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہے, اور مسجد میں بھی نکال دیتے ہیں. ظاہر وہ عام حالت میں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ علماء کرام کی عزت کرنے کے لیے کبھی ان کے زیادہ قریب نہ ہوا کریں, یہ نہ ہو آپ کو کرنٹ مارتے ہیں. اس اعتبار سے کئی لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چھوڑ گئے, یار ہم نے تو ان کے پیچھے تھے, ان کی حالت دیکھی تو متنفر ہی ہو گئے دین سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کی باتیں سنی. کیونکہ کچھ سال پہلے ان کا اسی فرقے سے تعلق تھا اور بہت سال انہوں نے اس فرقے میں گزارے ہیں, اس لیے وہ اس فرقے کے اصول, عقائد, ہر چیز کو بہت بخوبی جانتے ہیں. اور اسی حوالے سے انہوں نے جب مولانا کا ذکر کیا کہ ان کی تصویر کیمرے میں نہیں آتی تھی, اب یہاں سے بریلویوں کا آپ شرک کا لیول دیکھیں. کرامتیں اپنے بزرگوں کی, جو بزرگ اس دنیا میں ہیں نہیں, ان کی کرامتیں تو یہ جھوٹی ڈھیرا ڈھیر بیان کرتے رہتے ہیں. کیونکہ نہ تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہے, نہ اس کرامت کو کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں. پچھلے بزرگوں کی کہانیاں ہیں, لوگ جو یقین کرتے ہیں, وہ لوگ جو دین اسلام سے ہٹ کر چل رہے ہیں اور ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں, وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں. یقین لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح کی کہانیاں سناتی ہیں. اگر لوگ یقین نہ کریں تو یقیناً یہ لوگ بیکار ہو جائیں. بالکل ان کا یہ دھندا, ان کا یہ جو ایک روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اب کرامت کی انتہا دیکھیں کہ ایک زندہ انسان جس کا یہ معجزہ مانتے تھے کہ ان کی تصویر کیمرے میں نہیں آتی. اب جب وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے گئے ہیں تو بقول ان کے کہ وہ انہوں نے کیمرے کو اجازت دی, تو پھر تصویر جو تھی بری تھی, یعنی کہ ان کے اختیار میں تھا کہ وہ کیمرے میں اپنی تصویر آنے نہیں دیتے تھے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں انہوں نے. میں تو یہی کہا کرتی ہوں کہ آج کے اگر ان لوگوں کے جو لوگ گمراہ ہیں, ان لوگوں کے بقول اگر نام لیا جائے تو آج کے دور حاضر کا ولی مولانا الیاس قادری کو لوگوں نے مانا ہوا ہے. اتنی ان کے ساتھ لوگوں نے کرامات کی ہوئی ہے منسوب. لیکن اس میں ہم یہ کہیں کہ اس بیچارے بندے کا کیا قصور ہے, اس نے تو نہیں کہا میرے ساتھ کرامات آپ منسوب کریں. لیکن بھائی ایک بندہ جانتا ہے کہ میرے متعلق اس طرح کی, میرے مریدوں کو شک و شبہات ہیں, میری طرف اس طرح کی چیزیں منسوب کر رہے ہیں. اس بندے کا کام اتنا تو بنتا ہے کہ ان کو روکے, ان کو منع کرے, ان کو اس شرک سے نکالے, اس کفر سے نکالے, ان غلط عقیدوں کو توڑے, وہ ان کو ہدایت کے راستے پر لائے, ان کو سمجھائے. کیونکہ وہ ان کا مرشد ہے, ان کا امام ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو چاہیے کہ وہ ان کی تبلیغ کرے تاکہ وہ خود بھی اللہ کے صحیح راستے پر چلتا رہے, اور دوسروں کو جب وہ منع کرے گا تو اللہ کا انعام کا حقدار بھی ہوگا, دوسرے بھی گمراہی سے بچ جائیں گے. لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. اب وہی انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے وہ رہتے ہی کیمرے کے سامنے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی عالم کسی بھی آپ فرقے کا اٹھا کر دیکھ لیں, اس کی ویڈیوز دیکھ لیں, کسی بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں, فیس بک کسی بھی جگہ پر جا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ آپ کو ان کی ہی ویڈیوز نظر آئیں گی, اور ہر طرح کی ویڈیوز نظر آئیں گی. اس میں وہ نماز پڑھتے ہوئے, اس میں وہ کھانا کھاتے ہوئے, اس میں وہ بات کرتے ہوئے, مطلب ہر طرح سے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے کر رہے ہیں, ایسے کریں. اسی میں انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی نماز کو باقاعدہ جب وہ پڑھ رہے ہیں, حقیقی نماز جب وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی مطلب ایک تو بندہ ہوتا ہے تبلیغ کر رہا ہے نا, سکھا رہا ہے دوسروں کو, جس طرح سے انجینئر صاحب سکھاتے ہیں, تو وہ تو ایک بات بن جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے. ہم اس کو دیکھیں گے جب ہم گھر بیٹھے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے, تو کیمرے کی ضرورت تو پڑے گی.
لیکن ان کی نماز جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کو باقاعدہ 1 نہیں 2 نہیں 3 سے 4 کیمرے جو ہیں وہ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز دیکھیں کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز میں دھیان کوئی کتنا بھی خشوع کے ساتھ نماز کو پڑھ رہا ہے، کبھی بھی نماز میں دھیان ہو ہی نہیں سکتا۔ آٹومیٹکلی انسانی فطرت ہے کہ وہ نماز میں اس کے دل میں یہ خیال آتا رہے گا کہ مجھے کیپچر کیا جا رہا ہے، لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے، میں اس طرح سے کروں یا میں اس طرح سے کروں۔ یعنی کہ نماز میں جو خشوع انسان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم مسلمان ہم گمراہ لوگ ہیں، ہم کہاں ان صحابہ اکرام کی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبیوں کی بات تو شان تو بہت اعلیٰ ہے، ہم تو ان صحابہ اکرام کی طرح نماز ادا نہیں کر سکتے جتنے خشوع سے وہ نماز ادا کرتے تھے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف ہی رہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ لیکن اب ایک بندے کے آگے پیچھے کیمرے ہوں تو یہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، وہ پڑھ کچھ اور رہا ہوگا، اس کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی ہوں گی۔ اور یہ بات جو ہے سراسر یہ دکھاوے میں ہے، انجینئر صاحب نے اچھے طریقے سے بتا دیا۔ لوگ اس طرح کی کرامات ان کے ساتھ منسوخ کر کے خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جب ان کو روکیں گے نہیں تو یہ زیادہ یہ ان پر واجب ہے، یہ بات ان پر فرض ہے یہ بات کہ لوگوں کی غلطیوں کو سدھارے اور لوگوں کو منع کرے۔ جس طرح سے جب ایک صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کو سجدہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس کو منع فرمایا اور پوچھا کہ تم اس طرح کے کیوں کر رہے ہو۔ اس نے جب بتایا کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کیا جب میں مر جاؤں گا، جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ آپ نے اس کو سمجھانے کے انداز میں اس کو بتایا کہ تمہاری حد یہاں تک ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ امام ہیں اب لوگوں کے اور بہت بڑی تعداد ہے ان کے پیچھے ان کو ماننے والی، تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کی جو غلطیاں سدھارنی ہیں، جو ان کی طرف چیزیں غلط منسوخ کی جاتی ہیں، یہ اس کو بھی ٹھیک کرے، سمجھائیں ان کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز غلط ہے اور ہمارا مرشد امام جو ہے وہ اس چیز کو غلط کہتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، نہیں مانتا اور ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے بعد میں مزار بن جاتے ہیں، پھر انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کون سا ہمیں یہ کہتے تھے کہ مزار بناؤ، وہ کون سا اس چیز کی تعلیم دیتے تھے۔ بھائی جب آپ لوگ جب زندہ ہیں، جب آپ حیات ہیں تو آپ اس چیز سے منع نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے مرنے کے بعد اس طرح کا کچھ ہوگا ہی۔ جب آپ زندہ ہیں سامنے لوگوں کے سامنے اس چیز سے منع نہیں کرتے، تو اسی طرح سے پھر یہ نسل در نسل چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت شرک پھیلانے والا گمراہی میں مبتلا سب سے بڑا فرقہ بریلویت کا فرقہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ بندہ اگر چاہے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو ہدایت کے راستے پر لا سکتا ہے، لیکن یہ بندہ خود گمراہ ہے تو پھر وہ گمراہی کے سوا اور نہ کچھ لائے گا، نہ کچھ سوچے گا، نہ کوئی دے گا کوئی ہدایت کا راستہ۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنا رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔